بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ سب سے التماس ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ گھریلو بلی اسلام میں ایک محترم جانور ہے۔ انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے سے سدایا۔ بلی کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ نجس نہیں ہوتی، بلکہ بلی کو گھر میں رکھنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے خاص کر سانپ اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہیں، اور نجس اس لیے نہیں ہیں کہ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں نجس نہ ہونا بتایا ہے۔ کبشہ بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کبشہ کے سسر ہیں، ایک روز کبشہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا، تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا، تو ابو قتادہ نے برتن کو بلی کے جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کبشہ کہتی ہے کہ میں انہیں دیکھی جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کبشہ کہتی ہیں جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں۔ ناظرین گرامی، بلیوں کا شمار ان چند پالتو جانوروں میں کیا جاتا ہے جو لوگوں کو بے حد پسند ہیں۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے شاید اس لیے سدایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب اگر بلیوں کی شرعی حیثیت کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی، جس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں بھیجا گیا۔ ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر گھر میں کھانے میں سے کچھ کھا کر چلی جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلیت یا نجس نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر گھر میں بلی پالنے کے سوال کی بات کریں تو فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو کہ اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف ان سے پیار و محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ یعنی کہ بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے۔ اس کنیت کے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کریں، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور انہیں کوئی تکلیف یا ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے۔
اور وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے اور اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھانا یا سلائے جانے سے نہ صرف آپ کی بلی خوش رہے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔ ماہرین کی ریسرچ کے بعد بلیوں سے متعلق کچھ دلچسپ اور حیرت ناک تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ جنہیں بلیاں پالنے کا شوق ہے ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی بلی آپ کی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے ہی مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں سے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، لیکن ایسا تاثر بالکل غلط ہے۔ بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھوں میں ایک سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلیاں اپنی مونچھ کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ لگا لیتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کی تمام تر قباحتوں کے باوجود ان سے نرمی کا معاملہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر کوئی بلی خونخوار اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے یا پھر دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ان عجیب و غریب باتوں کا نہ تو کوئی سر ہے اور نہ ہی پیر، پھر بھی کچھ مسلمان دوست ان چیزوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور مفت کا گناہ حاصل کرتے ہیں۔ محلے میں اگر کوئی بلی روئے تو بڑوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی شخص جلد فوت ہونے والا ہے۔ یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہو، مگر دراصل اس طرح کی باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ توہم پرستی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ ان برائیوں میں سے ایک ہے جس سے آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے خیالات موجود تھے کہ اگر پرندے دائیں طرف جائیں تو یہ اچھا شگون ہے اور اگر بائیں طرف جائیں تو یہ برا شگون ہے۔ اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو ہمارے لیے اچھا نہیں، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ بھی برا شگون ہے، خرگوش اگر راستہ کاٹ لے تو یہ خوش بختی کی علامت ہے، نمک بکھر جائے تو یہ بھی خطرناک ہے، بلی کا رونا کسی بڑی مصیبت کی نشانی ہے، کسی کو پیچھے سے آواز دینے کو بھی برا خیال کیا جاتا، دو بیٹیوں کی اکٹھے شادی کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک خوش نہیں رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس تمام عمل میں انسان اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی نفی کرتا ہے، کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک معمولی خرگوش ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا ایک بے جان سیڑھی، لکڑی یا نمک وغیرہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو ان سے کم تر سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان نہ ہونے کی علامت ہے۔ ہم قرآن کو بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا شادی بیاہ کے موقع پر بیٹی کے سر پر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کی قسمت اچھی ہو جائے گی۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جن سے آزاد کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، مگر ہم بدقسمتی اور لا علمی کی وجہ سے دوبارہ انہی چیزوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو غلام بنا رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کوئی بدفعلی نہیں، اس سے اچھی بات شگون ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نیک شگون کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صالح کلمہ جس کو تم میں سے کوئی ایک سنتا ہے۔ نحوست کچھ نہیں ہے اور برکت بسا اوقات تین چیزوں میں ہوتی ہے، عورت، گھوڑے اور مکان میں۔ نحوست سے مراد کسی چیز کے بارے میں یہ تصور کرنا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا،
منحوس اشیاء میں عام طور پر جو باتیں سننے کو ملتی ہے یہ بات انہی میں سے ایک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ بلی کے رونے کو منحوس سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ بلی کے رونے سے کوئی مصیبت آ جائے گی یا کسی کا انتقال ہو جائے گا تو یہ صرف اور صرف بدشگونی ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام المذل ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں ذلت دینے والا۔